السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ نماز تمام عبادات میں سب سے اہم چیز ہے اور قیامت میں ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کا سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی فرق کرنے والی ہے۔ تو کتنی بڑی اہمیت ہے، سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن جو مومن ہے وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود لڑائی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی نسبت زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی نماز۔ سب سے زیادہ قرب و نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور نوافل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کہ فرض تو ہم نے ہر صورت ادا کرنی ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے، لیکن جب ہم نوافل میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، نوافل زیادہ ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نوافل زیادہ ادا کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں جو کچھ بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے وہ میں اسے عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے اگر پناہ مانگتا ہے تو میں اس سے پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ آنکھ کان ناک بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق سنتا ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق دیکھتا ہے، اور وہ چل کے کسی بری جگہ پہ نہیں جاتا، کوئی بری چیز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی ہے، اس کی آنکھیں کچھ گناہ نہیں دیکھتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں اور اس کا ہر کام، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا اور دیکھنا سننا سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے کام۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات آپ ہمیں سنائیں جو آپ نے دیکھی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، ان کی ساری باتیں ہی عجیب تھی۔ ایک دفعہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لیٹ گئے بستر میں، پھر فرمانے لگیں کہ چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیے، اتنا روئے کہ سینے تک جو ہے وہ آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اتنا روئے، پھر سجدہ کیا، سجدہ میں بھی اتنا روئے کہ صبح کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اذان کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا روئے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے تمام گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہیں اور بخشش کا وعدہ ہے آپ سے، تو آپ پھر اتنا کیوں روئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھ پر جو ہیں وہ اتنی اہم آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ نازل ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے فرمایا کہ میں شکرانے کے طور پر میں نے یہ اتنے لمبے رکوع سجود ادا کیے ہیں اور رو کر میں نے اللہ رب العزت کے شکر ادا کیا ہے، کیونکہ اس آخری رکوع کی بہت اہمیت ہے اور اس میں دعائیہ کلمات ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا نمازی بنائے، آمین۔